آج ماہ ذوالحجہ الحرام کی 18 تاریخ ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ آج کی وہ تاریخ ہے کہ اسلام کی ایک عظیم ہستی، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ اجمالی تعارف اس طرح سے ہے کہ آپ نے آغاز اسلام میں ہی دین اسلام کو اختیار کر لیا تھا، اور آپ ان چند افراد میں سے ہیں کہ جن کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ یعنی آپ حضرت ابوبکر کی دعوت پر آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور آپ السابقون الاولون کے اندر شامل ہیں، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا، ان چند ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کا ایک لقب صاحب الہجرتین بھی ہے، یعنی آپ نے 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ اور اسی طرح آپ جب خلیفہ بنے تھے تو آپ نے کم و بیش 12 سال خلافت کے امور سر انجام دیے، اور آپ کی خلافت کے اندر انفرادی طور پر جو کام ہوئے تھے ان میں سے 2 جو ہیں وہ منفرد ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے دور حکومت میں قرآن پاک کو کتابی شکل میں تبدیل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے مختلف چیزوں پر، ہڈیوں پر، پتوں پر اس کو لکھا گیا تھا، لیکن آپ کے دور میں انتہائی اہتمام کے ساتھ اس کو کافی لوگوں میں یکجا کیا گیا تھا۔ اور دوسری آپ کی خلافت کے اندر ایک منفرد کام ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ ہی کے دور میں سب سے پہلا جو ہے وہ سمندری بیڑا تیار کیا گیا تھا، جس پر مجاہدین نے سوار ہو کر عرب سے باہر نکل کر جو ہے وہ جہاد کیا تھا۔ یہ 2 کام آپ کے انفرادی ہیں جو آپ کے دور حکومت میں جو ہے وہ پذیر ہوئے تھے، اور اسلام کو بہت زیادہ ترقی اور عروج ملا تھا۔ اور کم و بیش 82 یا 83 سال کی عمر میں 40 دن آپ گھر کے اندر آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور اسی محاصرے کے دوران ہی باغیوں نے آپ کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی حالت میں کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ کافر ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، یریدون ان کی تمنا ہے، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے یعنی پھونک مار کر بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ مزید رب تعالیٰ شرف ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وَدِینِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں، ظاہر کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ تو 1400 سال سے جو اسلام کے مخالف ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور اسلام اور بانی اسلام اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں، احکام شرع کے متعلق کچھ نہ کچھ وہ ہرزہ سرائی کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور دنیا والوں کو اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کی گئی۔
اور مخالف یہ بات یاد رکھیے گا کہ مخالف جب دلائل سے بات نہ کر سکے، یعنی دلائل دے کر وہ کسی بھی اصول کو رد نہ کر سکے، تو پھر وہ بدتمیزی جاہلانہ حرکتوں پر جو ہے وہ اتر آتا ہے اور حد سے بڑھتا ہے، اور حد سے تجاوز کرنا ہی انتہا پسندی ہے۔ تو یہ اغیار کے اندر شروع سے یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے دور کے اسلام میں ان سازشوں کے لیے اسلامو فوبیا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی انتہا پسندی اور اسلامو فوبیا کے تسلسل میں گزشتہ دنوں شمالی یورپ کے چھوٹے سے ملک سویڈن کے اندر ان کی حکومت کی سرپرستی کے اندر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہوئے، اسلامی کیفیت پیدا ہوئی، اور ابھی تک وہ اسلامی کیفیت جاری ساری ہے، اور اہل اسلام اس حرکت پر نالاں ہیں، اور اغیار کی اور بالخصوص سویڈن کی حکومت سے اہل مسلمان کا یہ مطالبہ ہے کہ جن افراد نے یہ گنوئی حرکت کی ہے ان کو پکڑا جائے اور ان کو کارروائی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے جب وہ عبرت بن جائے کہ بھی کسی بھی دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان کے جتنے بھی اہم ترین چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہرزہ صفائی نہ کی جائے۔ لیکن یہ مغرب کا ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا ہے، ان کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس سے اسلام اور اہل اسلام کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کو اس بات کا ذرا جتنا بھی ادراک نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے اسلام اور بانی اسلام یا قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ہرزہ صفائی کی جائے تو اہل اسلام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اہل اسلام کو جو رد عمل ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ دینی غیرت کا جو ثبوت دینا چاہیے۔ دینی غیرت کیا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن یغار واللہ اشد غیرہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں ایک موقع پر حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر والوں سے متعلق غیرت پر مبنی کچھ کلمات کہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کہ اے لوگوں تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، میں تو اس سے بھی ذرا غیرت والا ہوں، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی اس طرح کا کام ہو تو سب سے پہلے اہل اسلام کو اپنی غیرت کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے غلامانہ ذہن کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں وہ دینی معاملات کی جو حساسیت ہوتی ہے اس کے اندر بھی جرأت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جہاں پر اعتدال یہ نہیں ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، بلکہ دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ جہاں پر دین کا تقاضا ہو کہ محبت بھرے انداز سے دل کو جیت لیا جائے تو وہاں ایسا کرنا اعتدال ہے، اور جہاں پر دین کی تقاضا یہ ہو کہ دشمنان اسلام کو اپنی طاقت دکھائی جائے تو وہاں پر یہ جو ہے ایسا کرنا چاہیے اعتدال ہے۔ اور جہاں شریعت سر جھکنے کا یا سر جھکا کر چلنے کا حکم دے تو وہاں یہ میانہ روی ہے۔ اور جب یہ حکم ملے کہ حالت احرام میں اور صحن حرم میں
طواف کرتے ہوئے جب یہ حکم ملے کہ رمل کرو تو پھر وہاں پر رمل کرنے کا حکم ہے. اور رمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ رمل کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اکڑا کر، اپنے بازوں کو اکڑا کر جو ہے وہ چلنا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا. حالانکہ حرم سے بڑھ کر امر والی کون سی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ہمارے دین کا حکم یہ ہے کہ وہاں پر رمل کیا جائے. پہلے جو 4 پھیرے ہوتے ہیں وہاں پر رمل کیا جائے اور اغیار کو اسلام کی طاقت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کو پتہ چلے کہ اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے. اور غزوہ احد جب ہوا تھا، اسلام اور کفر کے مابین جب دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی نا، اس کے اندر ایک شعر کرتا تھا. وہ شعر تھا فی الجبن عام وفی الاقدام مقرمۃ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ فی الجبن آر، بزدلی کے اندر آر ہے، بزدلی کے اندر آر ہے، وفی الاقدام مقرمۃ، اور پیش قدمی کرنے میں، آگے بڑھ کر لڑنے میں مقرمۃ عزت ہے. اور میرے آقا نے فرمایا والمرء بالجبن، والمرء بالجبن، کہ آدمی بزدلی کر کے لا ینجو من القدر، تقدیر سے بچ نہیں سکتا. یعنی جہاں پر اپنی طاقت کو شو کرنے کا حکم ہے تو وہاں پر بزدلی نہیں چلے گی، وہاں پر خاموشی نہیں چلے گی، وہاں پر جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو تھام کر ارشاد فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقہ، کہ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو اس تلوار کے حق کا جو ہے، اس تلوار کا جو حق ہے اس کو ادا کر سکے. تو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ تلوار ہمیں مل جائے. لیکن یہ تلوار ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. تو جب حضرت ابو دجانہ نے اس تلوار پر قبضہ کیا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تقتل به مسلما ولا تفر به عن کافر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو اس تلوار کے ساتھ قتل نہ کرے. اور آگے جو مختصر جملہ فرمایا کہ ولا تفر به عن کافر، کہ کوئی کافر سے بچنا بھی نہیں چاہیے. یعنی جب تو اس تلوار کو چلائے تو کسی مسلمان پر نہیں چلانا. یعنی سادہ لفظ میں یوں سمجھے کہ کسی مسلمان کو چھیڑنا نہیں اور کسی کافر کو چھوڑنا نہیں، یہ اس تلوار کا حق ہے. چنانچہ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تلوار کو لیا اور میدان کارزار کی جانب جب بڑھے نا، تو تلوار کو لے کر جب چلے تو سب سے پہلے آپ نے ایک سرخ پٹکا اپنے سر پر باندھا اور باندھ کر آپ اکڑ کر لینا، وہ اکڑاتے ہوئے جناب چلتے ہوئے میدان کے اندر گئے. جب تو میدان کے اندر جانے سرکار نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور اس کنڈیشن میں چلتے ہوئے دیکھا تو شرف فرمایا انہا لمشیت یبغض اللہ الا فی مثل هذا الموطن. میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک ایسی چال، یعنی اکڑ کر چلنا، تکبر کے ساتھ چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. یبغض اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ چال ناپسندیدہ ہے. الا فی مثل هذا الموطن، مگر اس جگہ پر، یعنی میدان کارزار میں جب کافروں کے سامنا ہو وہاں پر اکڑ کر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو پتہ چلا جب دشمن کا مقابلہ ہو اور جب لوگ اسلام کو اور بانی اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو تو جب ان کے ساتھ مقابلہ وہاں پر جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے دین کا حکم ہے. اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق، انتہائی شفقت کرنے والے، انتہائی رحم دل ہیں. اور آپ سے بڑا انسانوں میں کوئی رحم والا نہیں ہے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ جتنی زیادہ شفقت میرے آقا کے دل میں ہے، جتنی زیادہ محبت، جتنی زیادہ نرمی میرے آقا کے دل میں ہے، کسی انسان کے دل میں اتنی نرمی نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے جتنی میری آقا کے دل میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں
کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضرب رسول اللہ شیئا قط بیدہ، کہ اللہ کے رسول نے آج تک کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں مارا، کسی کے تھپڑ تک نہیں مارا، ولا امرأۃ ولا خادما، یعنی نہ ہی کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں اپنی زوجہ میں سے کسی زوجہ پر یا کسی بھی عورت پر کسی پرسن پر کسی بھی عورت پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی آپ نے جتنے بھی آپ کے خادم تھے کسی خادم پر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو۔ ایسا ہی کبھی ایسا موقع نہیں آیا ہے کہ سرکار نے اپنا ہاتھ کسی پر اٹھایا ہو۔ لیکن جب بات آتی ہے توہین کی، جب بات آتی ہے غیرت کی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، کہ میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے، یعنی اس نے آپ کی ذات کی حق تلفی کی ہو، کبھی اس سے بدلہ نہیں کیا، لیکن إِلَّا أَن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِّن مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مگر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عزت کی حرمت کو توڑا جائے وہاں پر آپ نے انتقام لیا ہے، وہاں پر پھر آپ نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو پہلا جو رد عمل ہے اہل اسلام کا وہ یہ ہے کہ دینی غیرت کا جو ہے وہ مظاہرہ ہونا چاہیے، اور دوسرا رد عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعظیم اور بے حد تعظیم ہونی چاہیے، دل کے اندر بھی اور عملی طور پر بھی قرآن پاک کے ساتھ تعظیم ہونی چاہیے اور تعظیم والا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تعظیم تو یہ ہے کہ بے وضو اس کو چھوا نہ جائے، اس کی حکم یہ ہے کہ باوضو قرآن پاک کو چھوا جائے، یعنی جب بھی آپ نے قرآن پاک کو چھونا ہے، آپ نے پکڑنا ہے تو اس کو باوضو کر چھونا ہے اور باوضو کر اس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے اوراق کو عام ورقوں کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مصحف یعنی قرآن پاک کا کوئی نسخہ اگر بوسیدہ حالت میں ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ زمین کے اندر اسلام اپنے مردے کو جو ہے وہ ادب کے ساتھ قبر نکال کر جو ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ سیم قرآن پاک کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر یہ بوسیدہ سی حالت ہو جائے تو اس کو بھی زمین کے اندر یعنی کھدائی اس کی کر کے اور گہرائی کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے، ادب کے ساتھ اس کو دفن کر دینا چاہیے، اتنا اس کا ادب ہے۔ اور جب آپ زندہ ہیں اور جو زندہ لوگ ہیں ان کے حکم یہ ہے کہ جب آپ کے گھروں میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں یا جہاں کہیں بھی آپ اپنی جگہوں میں اپنی دکانوں پر یا اپنی شاپس کے اندر جہاں پر بھی آپ ان کو رکھتے ہیں ان کا ادب کیا جائے۔ چنانچہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمری علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ برصغیر کے پہلے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کو دیکھا، خواب کے اندر دیکھا، تو پھر پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایک عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اس صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا عمل تھا؟ کہتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر تھا تو ایک گھر میں نے رات گزاری، اور جس کمرے میں مجھے رات گزارنے کے لیے ٹھہرایا گیا تھا اس کمرے کے اندر ایک تاک بنا ہوا تھا، ایک خانہ سا بنا ہوا تھا، اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ تو مجھے غیرت آئی کہ میں کیسے قرآن پاک اس کمرے کے اندر رکھا ہوا اور میں ٹانگیں پہنا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس قرآن کو کسی دوسرے کمرے کو بھجوا دیتا ہوں۔ پھر دل میں بات آئی کہ صرف اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے قرآن پاک کی میں وہ غربت سے محروم ہو جاؤں۔ پھر کہا کہ نہیں، میں نے قرآن پاک کو وہیں پر رکھا لیکن میں نے اپنے پورے جسم کو سمیٹ کر کے رکھا، میں نے ٹانگیں نہیں پھیلائی، صرف اس عمل کی برکت سے میرے نام نے میری کوشش کی۔ حالانکہ یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ سلطان ہیں کہ جن کی ساری زندگی جہاد کے اندر گزری ہے، انہوں نے اس پورے برصغیر اندر جو ہے وہ بدھوں کو ختم کیا تھا، کفرستان کو ختم کیا تھا، بتخانے ختم کیے تھے، کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور یہ وہ صاحب ہیں کہ برصغیر کے اندر سب سے پہلے اسلامی حکومت کا نفاذ کرنے والے یہ صاحب ہیں، اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن بخشش کس سبب سے ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کی تعظیم کی برکت سے، قرآن پاک کا ادب کرنے کی برکت سے۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ قرآن پاک کا ادب کرتا ہے، قرآن پاک کی تعظیم کرتا ہے، اگر جس کے پاس بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں، بڑی بڑی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن میرے رب کو کلام مجید کی تعظیم کرنا اتنا بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمیں ایک کہ قرآن پاک کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تعلیمات، اس کو فروغ دینا چاہیے۔
مسلمان کے بچے بچے کو قرآن پاک کی تلاوت آنی چاہیے، مسلمان کے بچے بچے کو قرآن پاک کے جو احکام ہیں وہ سیکھنا چاہیے، ان کو عام کرنا چاہیے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو فروغ نہیں دیں گے، جب ہم قرآن کی تعلیم کو فروغ نہیں دیں گے، اس کو عام نہیں کریں گے، تو پھر ہم میں سے ایسے بھی بدبخت اٹھیں گے جن کو قرآن کی اہمیت کی پتہ نہیں ہوگا، وہ بکواسات کریں گے، وہ بھوکیں گے۔ تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم اپنی نسل کی بقا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں تعلیم دلوانی چاہیے، قرآن کی تعلیم دلوانی چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو افسر بنائیں، آپ اپنے بچے کو اعلیٰ سیٹ پر لے کر کے جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم سکھا کر اس کو ایک اچھا انسان بنائیں، تاکہ اس کو قرآن کی جو ایک اہمیت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو پتہ چلے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں قرآن کی تعلیم سے ذرا جتنی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم سستی کریں گے تو انجام آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کی محبت، قرآن کی تعظیم، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کو بھی عام ہونا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں، ایک ہفتہ پہلے جب سویڈن میں جو گستاخی کی گئی تھی، اس کے بعد سے تقریباً 56 ملک ہیں، لیکن پھر بھی دنیا بھر میں مسلمان رہتے ہیں، اور ہر شہر، ہر ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک جو احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے، جو ریلی نکالی گئی تھی، وہ سب سے زیادہ قابل تحسین وہ یہ تھی کہ سوڈان کے اندر مسلمانوں نے قرآن پاک کو کھول کر کے اس کو جو ہے اس کی تلاوت کی، چوکوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر، گھروں کے اندر باہر بیٹھ کر، ہر جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کو تلاوت کرنا شروع کر، اور وہاں پر ویڈیو بنائیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کو عام کرنا چاہیے۔ آپ صبح آتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ دکان کھول کر بیٹھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر کے اپنے رب سے دعا کر کے اپنے رزق کا جو آغاز کریں، پھر دیکھیں کیسے رب تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ اور یہاں پر صرف تھوڑا سا ایک اور آخری بات کروں گا جو انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ کہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ویسے تو مغرب جو ہے وہ انسانی حقوق کا بڑا علمدار ہے، بڑا بھاشن دیتا ہے، بڑی اس کی جو ہے وہ تبلیغ کرتا ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ان کی مسلمانوں، ان کی نگاہ میں مسلمانوں کی کیا اہمیت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق تو کجا وہ جانوروں کے حوالے سے بڑے قانون بنے ہوتے ہیں کہ مغرب کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں نا، آپ ان کے جنگل کے اندر بھی کسی جانور کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، ان کو چھیڑ نہیں سکتے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی موذی درندے کو، کسی موذی جانور کو بھی چھیڑیں گے نا تو اس پر بھی ان کا قانون حرکت کے اندر آتا ہے۔ یعنی جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ وہاں پر کسی سانپ کو بھی چھیڑتے ہیں نا، کسی سانپ کو بھی چھیڑتے ہیں تو ان کو قانون حرکت کیا جاتا ہے، اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارے دین کے اندر حکم یہ ہے اقتل الاسود، کہ سانپ کو جہاں کہیں بھی دیکھو اس کو قتل کر دو، دو کانوں کو قتل کر دو۔ سنا یہ کہ سانپ اور بچھو، اس کو جہاں پر بھی تم دیکھو اس کو قتل کر دو، لیکن انہوں نے یہاں تک قانون بنائے ہوئے ہیں کہ سانپ کو بھی نہیں چھیڑنا، اس کو بھی تنگ نہیں کرنا، اگر چھیڑے گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ ذرا غور کریں نا کہ وہ جہاں تک انہیں جانوروں تک انہیں قانون بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے دین کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر 1.5 سے 2 ارب مسلمان رہتے ہیں، ان کی دل آزاری نہیں ہوتی، ان کا دل نہیں دکھتا۔ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، جی ہم مسلمانوں کو وہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے یہاں بڑے قانون ہوتے ہیں اور بڑے انسانی حقوق کے علمدار ہیں۔ تو ذرا غور کریں، ہمیں وہ انسان بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو دشمن ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ کبھی بھی اسلام کے حق میں اچھے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی اہل اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی ان کی وفاداری، ان کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کے ساتھ یہ دوستی نہیں کریں گے۔ یہ جہاں پر بھی ان کو موقع ملے گا یہ ہرزہ سرائی کریں گے، یہ توہین کریں گے، جس طرح کی حرکتیں کریں گے۔